والدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والهجج الرزوية وجودة التقوية ونقاوة النقبية والحيبة العسكري والغيبة إلهي إمام زمان یا محمود بحق محمد یا آل بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین بحق امام زمان پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنے دربار الہی میں قبول فرما۔ پروردگار جنہوں نے یہ فرش عذاب بچھایا ہے ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار نام برام جتنے مرحومین کا نام انہوں نے میرے پاس بھیجا ہے، ان کی نانی ہیں، ان کی دادی ہیں، ان کی ساس ہیں، سسر ہیں، ان کے والد ہیں، اور مزید جتنے مرحومین و مرحومات ہیں تمام کی مغفرت فرما۔ پروردگار کے جتنے مریض ہیں ان کو صحت قابلہ عطا فرما۔ پروردگار میری بہنیں، میری مائیں، میری بچیاں جتنے قدم چل کر آئی ہیں ان کو ہر قدم کے صدقے میں اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ان کے ایک ایک قدم کے صدقے میں ان کو رزق معرفت عطا فرما۔ پروردگار جتنی وقت کشائی کے لیے بیٹیاں اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی ہیں سیدہ عالم خاتون جنت کے عظمتوں کا واسطہ، فضیلتوں کا واسطہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ان نسبتوں کا واسطہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ پروردگار ان بیٹیوں کے لیے اچھے بار اور اچھے گھر عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بچے امتحان حاصل کر رہے ہیں پروردگار تمام کو سنہری کامیابیاں عطا فرما۔ پروردگار تمام بیٹیوں کے نصیب کو نیک کر دے، تمام کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے بیٹوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو غلام محمد و آل محمد بنا۔ پروردگار ہمیں اچھی مائیں بننے کی توفیق دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام خواتین کو مجھ سمیت سیرت فاطمی پہ چلنے کی توفیق دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری دعا کو مستجاب فرما، آقا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ چشم نبی کا خواب تھا کردار سیدہ، چشم نبی کا خواب تھا کردار سیدہ، ایمان کا انتصاب تھا کردار سیدہ، قرآن کا جواب تھا کردار سیدہ، منہ بولتی کتاب تھی کردار سیدہ، لفظوں میں ڈل کے آیا اے تطہیر بن گئی، لفظوں میں ڈل کے آیا اے تطہیر بن گئی، یہ ذات تو قرآن کی تفسیر بن گئی۔ تمام تر حمد و ثنا ہے ذات پروردگار کے لیے، وہ مجیب، رحمان، رحیم، ودود، کریم، غفور اور ستار العیوب پروردگار جو علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام۔ آج کی مجلس کا موضوع گفتگو جو ہے وہ ہے قرآن سیرت فاطمہ۔ کیا کردار ہے سیرت سیدہ میں قرآن کا؟ کون ہے فاطمہ؟ کون ہے زہرا؟ کون ہے بی بی خاتون جنت؟ کون ہے دختر رسول؟ کون ہے زوجہ علی؟ کون ہے مادر حسنین؟ آپ اور میں مسلسل ذکر سیدہ سے مستفید ہو رہے ہیں اور رزق معرفت وصول کر رہے ہیں۔ ان ایام فاطمیہ کی برکتیں اتنی ہیں، ایک ایک لمحے میں جو محب محمد و آل محمد ہے، بالخصوص جو محب سیدہ ہے، ایک ایک لمحے کے صدقے میں بی بی اس کو اجر کثیر عطا کر رہی ہے۔ ان ایام میں کوئی مجلس میں آئے یا نہ آئے لیکن اس کے ذہن میں فاطمہ فاطمہ ہو رہا ہے۔ بہت ساری
مصروفیات کے باوجود میری بہت ساری بہنیں ایسی بھی ہیں جو آنا چاہتی ہیں، نہیں آ پاتی، کچھ مجبوریوں کے تحت اور کچھ مصروفیات ایسی بن جاتی ہے اس مصروف زندگی میں وہ نہیں آ پاتی، لیکن ان کا دل زہرا زہرا کرتا ہے۔ ان ایام میں جو بھی عزادار فاطمی بن گیا ہے، جس کو بی بی نے اپنے در پر بلا لیا ہے، وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ مرد ہو یا عورت، جو فرش عزائے فاطمی پر آ گیا ہے اس کی عزت ویسے ہی کیجئے جیسے ایک مہمان کی جاتی ہے۔ اتنی عزت و توقیر بڑھ جاتی ہے کہ جو دسترخوان فاطمی پر بیٹھ جاتا ہے، جو فرش عزائے فاطمی پر بیٹھ جاتا ہے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ بی بی نے آپ کو چن لیا ہے اپنی محفل میں بٹھانے کے لیے، اپنے گھر میں بلانے کے لیے۔ آج اس بی بی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کون سیدہ، کون فاطمہ، کون زہرا؟ وہ بی بی فاطمہ جس کے در پر ادوار انبیاء گردش کر رہے ہیں، جس کے در پر انبیاء کھڑے ہیں، جن کے در پر اولیاء کھڑے ہیں۔ کون فاطمہ؟ یہاں ایک حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ رسول جب آتے تھے، بی بی جب آتی تھی تو کائنات کا رسول، کائنات کا نبی، کائنات کا پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے۔ تو یہاں کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے، اور جو ہمارے علماء نے تفسیر کی ہے وہ یہ، کچھ علماء اہل سنت نے تفسیر کی، کہا کہ جب بی بی آتی تھی، یہاں تک کہ گھٹڑیوں چلتے ہوئے بی بی آتی تھی، رسول اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے، اور بلند ہو کر بی بی کے ہاتھوں پر، بی بی کے چہرے پر بوسہ دیتے تھے، اور اپنی چادر اس جگہ پر بچھاتے جہاں خاتون قیامت بیٹھنا چاہتی تھی، وہاں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اپنی مسند پر بٹھاتے خاتون قیامت کو۔ ہمارے علماء نے یہ کہا کہ جب رسول کھڑے ہوتے تھے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حیثیت سے کھڑے ہو رہے ہیں، کیا وہ بیٹی سمجھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، کیا وہ باپ ہو کر کھڑے ہو رہے ہیں، وہ کس حیثیت سے کھڑے ہو رہے، اکیلے رسول کھڑے ہو رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے، جس دروازے پر ملائکہ، سید الملائکہ آ کر اجازت طلب کرے اسے در فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ایک فرشتہ نہیں، 4 فرشتے ہیں جو سید الملائکہ ہیں، 4 بڑے فرشتے ہیں، ان میں سے اللہ نے ایک کو الگ کر لیا ہے، ان 4 میں سے بھی ایک الگ ہے، اس کی حیثیت الگ ہے، اس کی نسبت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ وہ کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ وہ جبرائیل بھی آ کر در فاطمہ پر اجازت طلب کرتا ہے، اور پھر فاطمہ کے گھر پر داخل ہوتا ہے، پہلے اجازت طلب کرتا ہے۔ یہ در وہ در ہے جہاں اللہ فل سٹاپ لگاتا، جبرائیل ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا ورنہ تمہارے بال اوپر جل جائیں گے۔ یہ در فاطمہ کا در ہے، یہاں پہ اکیلے رسول کھڑے نہیں ہو رہے، تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، اگر فاطمی سیرت پہ بات نہ ہو، فاطمہ ہے کون، فاطمہ کا مقام کیا ہے، فاطمہ کا منصب کیا ہے، جناب سیدہ کون ہے، وہ ہیں جس کے لیے رسول کھڑے ہو رہے ہیں، اکیلے رسول نہیں۔ رسول کے پیچھے دیکھو کون ہے، رسول اکیلے ہیں لیکن خاتم الانبیاء ہیں، رسول اکیلے ہیں لیکن سید الانبیاء ہیں، رسول اکیلے ہیں لیکن تمام انبیاء کی نبوتوں کا صحرا اس نبی کے سر پر ہے۔ توجہ، اس نبی کے سر پر ہے، تمام رسولوں کی رسالت کا صحرا، ان کی رسالت کی دستار ان کے سر پر ہے۔ اب جو یہ کریں گے وہ باقی انبیاء بھی کریں گے۔ تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبانوں کو معطر کیا کیجئے مجلس میں بیٹھ کے، جو یہاں بولتا ہے وہ قیامت کے دن للکار کے بی بی کو پکار کے کہے گا اور ندا دے کر کہے گا، بی بی ہم آپ کی کنیزیں ہیں، ہم دنیا میں بھی آپ کو پکارتی رہی ہیں اور آخرت میں بھی آپ کو پکاریں گی۔ یہ نبی کون ہے؟ جن کے سر پہ انبیاء کی دستار ہے، تمام انبیاء کی، 1,23,000 نبیوں کی دستار اس نبی کے سر پر ہے، 313 رسولوں کی دستار اس نبی کے سر پر ہے، تمام کائنات کو اس نبی کے لیے بنایا گیا ہے، تمام روشنیوں کو اس نبی کے لیے خلق کیا گیا ہے، آسمان اور زمین اس نبی کی جوتوں کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ جو اللہ کا حبیب ہے، جو اللہ کا نبی ہے، وہ اکیلے نبی نہیں کھڑی ہو رہے ہیں یہاں پر، پیچھے دیکھو نبی جب کھڑے ہوئے تو ساتھ عیسیٰ بھی کھڑے ہوئے، عیسیٰ کے ساتھ موسیٰ بھی کھڑے ہوئے، موسیٰ سے آگے دیکھو ایک ایک نبی آدم تک جو نبوت کا
ماجرا ہے سارے کے سارے نبی اس نبی کے ساتھ بلند ہو رہے ہیں. اکیلے رسول نے بلند ہو کر یہ نہیں بتایا کہ فاطمہ کا یہ مقام ہے. نبی کے ساتھ 1,23,000 نبیوں نے کھڑے ہو کر فاطمہ کا احترام کیا. یہ ہے فاطمہ زہرا. یہ ہے فاطمہ الزہرا جس کے لیے 1,24,000 نبی بلند ہو جائیں, اپنی جگہ چھوڑ دیں, اپنا مقام چھوڑ دیں. اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو فاطمہ زہرا کا تعارف کروایا وہ تعارف اللہ اس طریقے سے بھی کروا سکتا تھا, کیونکہ مرد باہر جاتے ہیں, مدینے کے باہر امام بھی جاتے تھے, مولا کائنات رسول خدا بھی جاتے تھے, حسنین بھی پھرتے تھے. یوں سب کو جانتے تھے لوگ, مدینے کے لوگ جو تھے وہ سب کو جانتے تھے, مولا کائنات کو بھی جانتے تھے, رسول خدا کو بھی جانتے تھے, حسنین شریفین کو بھی جانتے تھے. تو اللہ یوں تعارف کروا دیتا کہ یہ گھر جو ہے یہ ان ہستیوں کا گھر ہے. توجہ چاہتے ہیں سب مجلس میں آئے بیٹھے ہیں, سب توجہ کیجیے اور اپنی زبانوں کو معطر کرنا کہ یہ ان ہستیوں کے ذریعے اللہ تعارف کروا دیتا کہ اس میں حسنین رہ رہے ہیں, یہ گھر جو ہے رسول کا گھر ہے, یہ گھر علی کا گھر ہے, یہ رسول کے بھائی کا گھر ہے, یا یوں کہہ دیتے یہ علی کے بھائی کا گھر ہے, یا حسنین کے نانا کا گھر ہے, یا حسنین کے بابا کا گھر ہے. اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اور پھر وہ فرشتہ جو سید الملائکہ ہے کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے؟ خدا ان بچیوں کے نصیب دیکھ کرے. جو ہے وہ فرشتہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سی بیوی ہے. یہ فرشتہ وہ فرشتہ ہے. جب معراج پر رسول گئے ہیں تو ایک پھل کو دیکھا تو کہا رسول توڑ دیجئے, مجھے دیجئے. تو یہ ایک قدم پیچھے ہٹا گیا, یا رسول اللہ میں اس کو چھو بھی نہیں سکتا, اگر میں اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ لوں گا میرے بال پر چل جائیں گے. کیا وہ نہیں جانتا تھا؟ جب اللہ نے پوچھا جبرائیل سے, جبرائیل بتا اس چادر کی انجمن میں کون ہے, اس چادر کے گھر کے اندر جو ایک گھر بنا ہے اس میں کون ہے؟ تو سید الملائکہ نے اللہ پہ سبقت نہیں کی, کہا پروردگارا تو بتا اس میں کون ہے, تو بہتر جاننے والا ہے, تو بتا اس میں کون ہے. تو اللہ نے عجب انداز سے تعارف کروایا. اللہ کہہ سکتا تھا اس میں رسول ہیں, اس میں علی ہیں, اس میں فاطمہ ہے, اس میں حسنین ہیں. اللہ کہہ سکتا تھا اس میں علی ہیں, اس میں اس کی زوجہ ہے, اس میں ان کے بیٹے ہیں. اللہ کہہ سکتا تھا اس میں رسول ہیں, ان کے بھائی ہیں. یوں اللہ نے تعارف نہیں کروایا, اللہ نے عجب انداز سے تعارف کروایا. کہا ہر عورت کی نسبت جب پہچانی جاتی ہے تو مردوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کی زوجہ ہے, فلاں کی بہن ہے, فلاں کی ماں ہے. یہ نسبتیں عورتوں کو پہچاننے کے لیے ہے. فلاں صاحب کی بیوی آ گئی ہے, فلاں صاحب کی بہن آ گئی ہے, فلاں صاحب کی زوجہ ہے, فلاں صاحب کی ماں ہے. یوں اس طریقے سے عورتوں کی پہچان کی جاتی ہے. اکیلی قیامت تک, آدم سے لے کے قیامت تک اکیلی خاتون ایک ہے جس کے ذریعے عرش پر, جس کے ذریعے آسمانوں پر, جس کے ذریعے تمام کائنات کے سامنے اللہ نے تعارف کروایا اور عجب انداز سے تعارف کروایا. اللہ نے کہا ہو فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. عجب انداز سے اللہ نے تعارف کروایا. کہا اس میں فاطمہ ہے. اب جو رشتہ فاطمہ سے جڑ جائے گا وہ محترم ہے, اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض ہے, اور جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے. تو آپ کا یہاں آنا بتا رہا ہے, آپ کا یہاں بیٹھنا بتا رہا ہے اسی حدیث کی نسبت سے کہ جب بی بی نے مولا کائنات کو اپنے قریب بٹھا لیا تو وصیتیں کرتے ہوئے بی بی نے کہا یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جن سے میں راضی نہیں ہوں. تو وہ ہرگز نہیں آتا جس سے سیدہ راضی نہیں ہوتی, آتا وہی ہے جس کو بی بی بلاتی ہے, آتا وہی ہے جس سے سیدہ راضی ہو جاتی ہے. اللہ نے عجب انداز سے تعارف کروایا. اس میں
فاطمہ ہے، اس میں ان کی بابا ہیں، اس میں ان کے شوہر ہیں، اس میں ان کے بیٹے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو باپ ہے وہ بھی کوئی معمولی باپ نہیں ہے، جو شوہر ہے وہ بھی کوئی معمولی شوہر نہیں ہے، کہ جس کا تعارف فاطمہ زہرا کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے، اور جو بیٹے ہیں وہ بھی کوئی معمولی بیٹے نہیں ہیں کہ جن کا تعارف ان کی ماں کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ ماں بھی کوئی معمولی ماں نہیں ہے، یہ کوئی معمولی زوجہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے، ان کا مقام و منصب دیکھنا ہے۔ آؤ گھرے رسول میں، آؤ در فاطمہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیوی وہ بیوی ہے۔ سب اپنی محمد یہ بیوی وہ بیوی ہے، یہ سیدہ عالم، خاتون قیامت، خاتون جنت، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار بیوی، ان کو ایک لقب دیا گیا بتول۔ کیوں دیا گیا؟ کبھی سوچا؟ کبھی کسی نے سوچا ہو بتول بیوی کو بتول کیوں کہا جاتا ہے؟ بتول کا معنی کیا ہے؟ میں نے جو میرے ساتھ آئے ہیں شاید کہ بہت مجلسوں میں نے اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ بتول کا معنی کیا ہے؟ بتول کا معنی ہوتا ہے وہ عورت جو خاتون کی جو ماہواری ہے اس سے پاک رہے، جس عورت نے کبھی سرخی نہ دیکھی ہو، جو 24 گھنٹے پوری زندگی پاک رہے، اسے کہا جاتا ہے بتول۔ اللہ نے کائنات میں 2 بیویاں ایسی بنائی ہیں جو بتول ہیں۔ ایک جب جناب مریم کی ماں نے مدد مانی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں اسے نذر کر دوں گی۔ اب جب پیدا ہوئی تو بیٹی، کہا پروردگارا اب کیسے میں اسے نذر کروں، یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو بیٹے کی مدد مانی تھی۔ حکم ہوا اسی کو نذر کر دو۔ بس نذر کر دیا۔ اب جناب زکریا کے پاس اس گھر کی چابی ہے بیت المقدس کی، جناب زکریا آتے ہیں بی بی کے پاس، اور کوئی نہیں آ سکتا، کسی کو اجازت نہیں ہے، گھر کے دروازے پر تالا لگا رہتا ہے کہ کوئی بھی بی بی کے پاس نہ آنے پائے۔ ایک دن گھر میں آئے تو کیا دیکھا کہ سامنے خانے جنت رکھا ہوا ہے جس میں کچھ کھانے ہیں۔ جناب زکریا نے سوال کیا مریم یہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ اللہ کے ہاں سے آیا۔ کون ہے مریم؟ مریم وہ ہے جو اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے پوری قرآن میں ایک سورہ بی بی کی شان میں نازل کی ہے، سورہ مریم کے نام سے، یہ وہ بی بی ہے۔ پھر اللہ نے کہا اچھا یہ تو ہے بتول، اور یہ اس کے بتول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ بیت المقدس میں رہتی تھی اور حالت میں پاک تھی۔ دوسری بی بی کی فضیلت یہ ہے، جناب مریم کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بغیر شوہر کے بیٹا دے رہی ہے، اور بیٹا بھی صاحب شریعت ہے، بیٹا بھی نبی ہے، بیٹا بھی رسول ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، اور پیغمبر کی ماں ہے، رسول کی ماں ہے۔ اذان ہو رہی ہے، آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو میں مطالب آپ تک جلدی جلدی پہنچا دوں۔ یہ مریم بی بی جو ہے یہ کون سی بی بی ہے؟ یہ بتول بی بی ہے، بغیر شوہر کے پاک و پاکیزہ رہنے والی بی بی ہے۔ کوئی آیا نہیں ہے یہاں، کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جناب زکریا نے دیکھا کہ بی بی جو ہے وہ حاملہ ہے۔ اب سوال کیا گیا، لوگوں نے سوال کیا مریم یہ کیا، تمہیں تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، پھر یہ کیسے؟ بس اللہ نے وہی جو اللہ نے کہا تھا کہ تم جو اترا رہے ہو میں تمہاری انا کو خاک میں ملا دوں گا۔ آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک کتنے لوگ آئے ہیں جو انسان، جو قبیلے، جو خاندان مردوں کی نسلیں تھی، اللہ نے کہا ساری کی ساری مردوں کی نسلیں ہیں، فنا ہو گئی ہیں، آئی ہیں چلی گئی ہیں، آئی ہیں چلی گئی ہے۔ جو مجلس میں بیٹھے متوجہ ہو جائیے، جو بھی نسل آئی، خاندان آیا، قبیلہ بنا، چلا گیا، آیا چلا گیا، اکیلی ایک عورت کی میں نسل ایسی بناؤں گا کہ جس کو بقا ہی بقا ہے، جو فنا نہیں ہوگی، اور بغیر شوہر کے۔ اللہ کہتا میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں چاہوں تو بغیر ماں اور باپ کی خلق کرنے والا آدم اور حوا کو میں نے بغیر ماں اور باپ کے خلق کر دیا۔ پھر اتراؤ نہیں، اے مردو ہماری وجہ سے نسل آگے نہیں بڑھے گی، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہوں، میں علی کل شیء قدیر ہے، اکیلی عورت سے بیٹا پیدا کر کے صاحب شریعت نبی بنا دوں۔ میں علی کل شیء قدیر، اللہ نے بنایا، اللہ نے دکھایا کہ پہلی خاتون جو بتول بھی ہے
اور بطول بھی بغیر شوہر کے ہے. اچھا اتنا منصب, کہا مریم تمہارے پاس سرداری ہے, تم سردار ہو اپنے زمانے کی عورتوں کی, جو اس زمانے کی, جب تک تم زندہ رہو گی جو اس زمانے کی عورتیں ہیں ان سب کی تم سردار ہو, تم سردار ہو, تم ان کی سیدہ ہو, تم سردار ہو, تم سیدہ ہو. توجہ چاہتی ہوں, بغیر شوہر کے بطول کہلوانا, سیدہ کہلوانا اور بات ہے. توجہ, ابھی تک سب نہیں بولے ہیں, تھوڑا سا بولا کیجئے تاکہ پڑھنے والے کو پتا چلے کہ بات پہنچ رہی ہے. لیکن آپ یوں خاموش رہتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے بات پہنچی نہیں ہے, بس سروں کے اوپر سے گزر رہی ہے. تھوڑا تھوڑا بولنے کی عادت ڈالیے. بی بی بطول ہیں, بغیر شوہر کے ماں ہیں. اب اللہ نے کہا یہ مریم ہے, عورتوں کی سردار ہے جو اس زمانے کی, بغیر شوہر کے بطول ہونا اور بات ہے, شوہر رکھ کر بطول ہونا اور بات ہے, اور شوہر بھی. اللہ بسم اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد, مرد آباد. بی بی کی شان میں بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ خاتون قیامت بطول شوہر کے ساتھ بطول ہے. بغیر شوہر کے بطول ہونا آسان ہے, شوہر رکھ کر, جو سمجھ گئی ہیں میری بہن, شوہر رکھ کر بطول ہونا اور بات ہے, بغیر شوہر کے بطول ہونا اور بات ہے. وہ مریم ہے جو بغیر شوہر کے بطول ہے, وہ حوا ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے. اللہ کی کنیز ہے, اللہ کی آیت ہے, اللہ کی نشانی ہے. اور یہ فاطمہ زہرا ہے. کوئی بھی فاطمہ زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن یہی فاطمہ زہرا, یہی وہ بی بی ہے جس کی فضیلتیں ایسی فضیلتیں ہیں, وقت ہوتا تو تمام مطالب آپ تک پہنچاتی, بس جتنا بی بی نے وقت دیا, جتنا مناسب سمجھا, اتنا آپ تک پہنچا دیا. خدا قبول فرمائے. یہ بی بی وہ بی بی ہیں, یہ بی بی وہ خاتون ہیں جن کی فضائل کی کوئی حد نہیں ہے. اگر فضائل کو شمار کرنا شروع کریں تو مکمل قرآن بن جاتا ہے. اور مصائب اتنے ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا. یہ بی بی بطول ہونے کے لحاظ سے اکلوتی رسول کی بیٹی ہیں. ایک اور چیز میں بھی بی بی اکلوتی ہے, یہ کہ بی بی کے مصائب پڑھنے والا کوئی نہیں. خود قبر رسول پہ جا کے بی بی کو کہنا پڑا, بابا مجھ پہ وہ مصائب آئے, مجھ پہ وہ مصائب آن پڑے, اگر دنوں پر پڑ جاتے تو راتوں میں سیاہ ہو جاتے. میری بہنوں, میری ماں, میری بچیوں, آپ کوئی عام نہیں ہیں, آپ سیدہ کی کنیزیں ہیں. اور بی بی نے آخری وقت میں ایک وصیت ہمارے لیے بھی کی تھی. کہا تھا یا علی میری ساری اولاد کو میرا سلام کہہ دے, جو سیدزادیاں بیٹھی بالخصوص اور جو غیر سیدزادیاں بالعموم, ہر نسبت سے ہم بی بی کی بیٹیاں ہیں, چاہنے کے لحاظ سے بی بی کی بیٹیاں ہیں. بی بی ہماری ماں ہے. بس جو اپنی ماں کے جنازے میں آیا ہے وہ ایسے گریا کرنا جیسے کوئی بیٹی ماں کے جنازے پہ روتی. آپ جانتی ہیں ماں مر جائے تو دنیا اندھیر ہو جاتی ہے. ماں جیسا کوئی غم گسار نہیں ہوتا, ماں جیسا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ماں وہ واحد ہستی ہے جس جیسا اللہ نے کوئی نہیں بنایا. آؤ پرسا دے مادر جان کو, آؤ پرسا دے مادر حسنین کو, آؤ پرسا دے مادر زینب علیہ کو. چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جو اس دنیا سے جا رہی ہیں ان بی بی کو, بچے چھوٹے ہو اور ماں مر جائے, کوئی رشتہ نہ ہو, کوئی خونی رشتہ نہ ہو, کوئی بول چال نہ ہو, کوئی دوستی نہ ہو,
कुछ भी ना हो, बस उसके बच्चों को देख के दुख होता है। ऐसा ही है, बच्चों को देख के रंज होता है, दुख होता है। हाय बच्चे छोटे थे, माँ मर गई। हसनैन ज़ैनब आलिया बचपने में यतीम हो गई। हुआ क्या था, रसूल की वफात के बाद, रसूल की शहादत के बाद, रसूल की रहलत के बाद लोगों ने रसूल के जनाजे पे आना मुनासिब नहीं समझा। सैयदा देखती रही, कोई आए। 3 दिन बीबी देखती रही है, 28, 29 इनकी रातें, और 29 की रात 12 बजे के बाद, मतलब आधी रात के बाद रिवायत में लिखा, आधी रात के बाद रसूल का जनाजा उठा। बीबी देखती रही, अकेली सैयदा जनाजे पर बैठी रोती रही। किसी का बाप मर जाए तो मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब आते और आके बेटी के सर पे हाथ रखते हैं, आके कहते हैं बेटा गम ना करो। हाय सैयदा देखती रही, कोई नहीं आया। 3 दिन बाबा के जनाजे में बैठी रही, कोई नहीं आया जो आके सैयदा के सर पे हाथ रखे, जो आगे यतीमी का पुरसा दे। जैसे ही रसूल को दफन किया तो लोग आ गए। अब शोरगुल हुआ, अली को बाहर निकालो। अली बाहर नहीं आएंगे, बीबी दरवाजे पर आई, कहा तुम नहीं जानते ये दर कौन सा दर है, तुम नहीं जानते ये दर नबूवत का दर है, तुम नहीं जानते ये दर रिसालत का दर है, तुम क्यों दुख देते हो। कभी भी हम जानते हैं, अली को बाहर निकालो। बीबी ने कहा अली बाहर नहीं आएंगे। हाँ बताओ जो काम है मुझसे बयान करो। कहा नहीं हमें अली से काम है, हमें अली से मिलना है, अली को निकालो, अबुल हसन को निकालो। बस एक लानती ने आवाज लगाई, तो ऐसा करो लकड़ियां जमा कर दो। लकड़ियां जमा हुई, फिर कहा सैयदा बीबी अली को बाहर निकालो। कहा अली बाहर नहीं आएंगे। लोग यहाँ गलती करते हैं, कहते अली जा नहीं रहे थे, चुप के बैठे थे। नहीं, मेरे मौला कायनात जैसा कोई बहादुर नहीं है। किसी की जरूरत थी कि मेरे मौला के सामने आ जाता, मेरे मौला के सामने बोलता, सर उठा लेता। वसीयत रसूल थी, अली मेरे बाद जंग न करना, अली मेरे बाद खुर्रेजी ना हो, अली मेरे बाद मेरे दीन की हिफाजत करना, अली तलवार न उठाना। अब कहा, लोग कहते अली जा नहीं, अली उठते थे, बीबी अबा का दामन थाम लेती थी, या अली ये जंग ज़हरा के नाम कर दो, या अली ये जंग फातिमा लड़ेगी, ये जंग मैं लड़ूंगी। बस बीबी दरवाजे पर आई, आके बीबी ने आवाज लगाई, कौन हो, क्या चाहते हो। कहा अबुल हसन को चाहते हैं, बाहर निकालो, अगर नहीं निकालेंगे हम घर को आग लगा देंगे। इतना कहना था। बीबी ने कहा तुम नहीं जानते इस दर में कौन है। कहा हम जानते हैं। इतने में एक और ऐलान हुआ, कहा ऐसा करो लकड़ियों को आग लगा दो। धुआं उठने लगा। बीबी इस हालत में है, शिकम में 6 महीने का बच्चा, 6 महीने के हमल से बीबी पीछे दीवार थी, आगे सैयदा, सैयदा के आगे दरवाजा था। अब तक जो खामोश रहा वो खामोश नहीं रहना। अपनी माँ के सदके में मादरे जनक फातिमा के लिए इतना क्रिया करना कि हमारी शिफाअत का ज़ामिन बन जाए, अपनी आवाज़ों को बुलंद करना कि ज़ैनब आलिया को पुरसा देना है। कल क़यामत में हम कह सके बीबी हम यतीमी का पुरसा लेकर आए थे, बीबी हम ताज़ियत के लिए आए थे, बीबी आपकी माँ के जनाजे में शामिल हो गए थे। बीबी उस वक्त नहीं थे, हाँ अपने ज़माने में हमने एक जनाजा बनाया था, हमने उस जनाजे में आपकी माँ का पुरसा दिया था, बीबी कबूल कर लीजिए। रोने वाली हो, दरवाजे को आग लगी, जलता हुआ दरवाजा, 300 अफराद, इधर अकेली फातिमा। रोने के लिए यही काफी है। मातम करके रोना हमारे मजहब में जायज है, बहुत अजर और सवाब है। फातिमा के लिए मातम किया जाए, फातिमा के लिए सीना कोबी की जाए, फातिमा के लिए गिरिया किया जाए। अजरुकुम अल्लाह। ये हाथ इन पे चेहरों पर, इन सीनों पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। जब फातिमा ज़हरा के लिए हाथ उठाया जाता है, आंसू निकलते हैं। दरवाजे को आग लगी, 300 अफराद ने मिलकर हमला किया। जलता हुआ दरवाजा फातिमा ज़हरा पर गिरा। 2 कील दरवाजे में थे, एक कील सीने में, एक कील पे
فیضا فیضا میرا محسن مارا گیا، ہائے زخمی ہو گئی فاطمہ، ہائے پہلو شکست آ گیا فاطمہ زہرا کا۔ کہتی ایک روایت ہے کہ جب وہ دروازے کو دھکا لگا رہے تھے، رونے کی بات یہی ہے، اس سے زیادہ مصائب پورے کائنات میں آپ کو نہیں ملے گا، مکتب کی کتابوں میں جا کے دیکھو، اس سے بڑا مصائب نہیں ہے۔ کہا جب وہ لوگ دھکا لگا رہے تھے، بی بی نے اتنی مضبوطی سے دروازے کو تھاما ہوا تھا، دونوں ہاتھ بی بی کے دروازے پر تھے۔ ایک شخص جس کو حکم ہوا اپنی تلوار کو الٹا کر لو، اس کے دستے سے حملہ کرو، وہ الٹی تلوار سے حملہ کرتا رہا، اتنی مرتبہ، مجھے نہیں پتا کتنے مرتبہ مارا، لیکن اتنا معلوم ہے اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا، سیدہ کی انگلیوں کے جوڑ ٹوٹ گئے تھے، سیدہ سے دروازہ چھوٹ گیا تھا۔ اب وہ اندر آئے، انہوں نے علی کے گلے میں رسی کو ڈالا، رسی کو ڈال کے لے کے جانا چاہ رہے تھے، سیدہ نے ابا کا دامن تھام لیا۔ اب جب تھاما، ایک لڑکی کو اور حکم ہوا نہ تازیہ نہ اٹھاؤ، یہ وہ بیوی ہے جس کے لیے رسول اپنی مسجد چھوڑ دیتے، جس کی اتنی فضیلت، جس کا اتنا مقام، ہائے اس نے تازیہ نہ اٹھایا، سیدہ کے بازو پر اتنا مارا، اتنا مارا، جب علی غسل دینے لگے، ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا، تین قدمی نکالی، پہلو سے ہاتھ نہ اٹھانا، پہلو سے ہاتھ نہ اٹھانا۔ اللہ جانے دروازے پر کیا ہوا، اللہ جانے اس دروازے پہ کیا ہوا، 40 دن 75 دن یا 95 دن، 3 روایتیں ہیں۔ کہا فاطمہ زخمی رہی، سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی فاطمہ، صبح بھی بابا کو روتی ہے، رات بھی روتی ہے۔ مدینے والوں نے کہا فاطمہ یا صبح رویا کر یا شام رویا کر، ایسے ہر وقت رونے سے ہمارے آرام میں خلل آتا، اس گھر کی بیٹیوں کے عجب نصیب اجرکم اللہ، جو بی بی کے لیے مخلص ہو کے گریہ کر رہے ہیں، خدا کی مارے بولے رزق میں اضافہ کرے۔ اب اس گھر کے عجب نصیب ہے بیٹیوں کے، ایک فاطمہ 18 برس کی ہے، بابا کے غم میں کوئی رونے نہیں دے رہا، باپ اس میں تازیانے برسائے جاتے ہیں، اس میں تلواروں سے اس سے دروازہ گرایا جا رہا، ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک 4 سال کی فاطمہ، ایک 4 سال کی فاطمہ ہے، بابا کے جنازے سے ایسا چھڑایا گیا، جب تک زندہ رہی رخساروں پر ہاتھ رکھے یہی کہتی رہی بابا میرے کانوں سے لہو جاری، وہ بھی رسول کی بیٹی تھی، یہ امام کی بیٹی، دونوں میں نسبت کیا ہے، ایک کی عمر 18 برس ہے، ایک کی عمر 4 برس ہے۔ سنو گی تو پڑھوں، بی بی وہ بی بی ہے، 18 سال میں بی بی کی کمر جھک گئی تھی۔ کبھی آپ نے دیکھا 18 سال کی نوجوان بچی اور کمر جھکی ہوئی ہو، کبھی آپ نے اندازہ لگایا، کبھی آپ نے مشاہدہ کیا 18 برس کی بچی ہو اور اس کے بال سفید ہو جائے، نہیں دیکھا؟ آپ میرا سلام فاطمہ زہرا پر دل کھول کے پرچہ دے لیجئے، وقت کے امام ہماری مجلس میں ہے۔ 18 سال میں کمر بھی جھک گئی، بال بھی سفید ہو گئے، وہ 4 سال کی ضعیفہ، کمر بھی جھک گئی، بال بھی سفید ہو گئے، دادی کے ساتھ نسبت بن گئی۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، علی نے غسل دیا، علی نے جنازہ تیار کیا، 7 چادروں کا غسل بی بی کے لیے تیار ہوا، بی بی کو غسل دیا گیا، بی بی کو کفن دیا گیا، غسل دیتے دیتے علی چیخ چیخ کر روئے۔ جناب زینب نے سوال کیا، کہا بابا ہم سے تو کہہ رہے تھے کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ رو رہے ہیں، بابا ہمیں تو کہہ رہے تھے کٹ کٹ کے رونا، بابا ہمیں تو کہہ رہے تھے چھپ چھپ کے رونا، بابا آپ فتح ہے، آپ جیسا بہادر کوئی نہیں، بابا آپ کیوں اتنا چیخ کے رو رہے؟ کہا فاطمہ کے رخساروں پر تماچوں کے نشان تھے، فاطمہ نے نہیں بتایا، فاطمہ کا پہلو زخمی تھا۔ علی نے جنازہ
जनाजा तैयार किया, कहा आओ बच्चों अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। सारे बच्चे आ गए। हाँ, नहीं आया तो हुसैन नहीं आया, जनाजे में आका हुसैन नहीं आए। मेरे मौला ने देखा हुसैन नहीं, कहा मेरा बेटा हुसैन कहाँ है? बेटा आगे नहीं, एक कोने में मुंह छुपाए हुसैन रो रहे थे। कहा बाबा मैं उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक मेरी माँ मुझे नहीं बुलाती। मैं फखरे